سمے ضائع ہو رہا ہے. تو تم کہہ رہے ہو واپس بولے تو میں نے بلا لیا ہے تو جوتے مار رہے ہیں ہمیں, اب بتا جیتنا کیسے ہے. تو پھکی فارمولا صاحب آگے سے کہتے ہیں, انہوں نے کہا جناب دیکھیں پھکی فارمولے کا سمم بونم یہ تھا, کلائمیکس یہ تھا کہ دیکھیں آپ نے بلا لی فوجیں واپس, ایسے ہی ہے. بادشاہ نے کہا ہاں. آپ کا پیسہ بھی بچ گیا, لوگ بھی بچ گئے, ایسے ہی ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا مگر یہ چڑھ تو آئے ہیں, یہ ہمیں مار رہے ہیں. کہتا کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ظلم. کہ دیکھا بادشاہ سلامت, یہ کر رہے ہیں آپ پر ظلم. اور ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ برا انسان نا. تو اللہ ان کو کل قیامت کے دن پکڑ لے گا. بس آپ جنگ جیت گئے, کیونکہ یہ تو ظلم کر رہا ہے اور آپ نے فوجیں واپس بلا لی. ویری گڈ. تو اس قسم کا جو پھکی فارمولا دیا جا رہا ہے, اس پھکی فارمولے کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی برابر کا اسلحہ تو قیامت تک نہیں ہونے کا. یہ نہ اس وقت تھا, نہ اس وقت ہے, نہ آگے کبھی ہوگا. یہ تو دنیا جانتی ہے. اگر یہ برابری کا اسلحہ ہونا ہوتا نا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین زمانہ کوئی بھی نہیں تھا. خود کا خیر القرون قرنی, اور اس وقت تو فرشتے بھی اترتے تھے. چلو برابری کا اسلحہ ہونا تھا تو ملائکہ تو کبھی بھی نہ اترتے. ملائکہ کے اترنے کی ضرورت ہی تب پڑی کیونکہ برابری کا اسلحہ ہی کوئی نہیں تھا. ملائکہ کے نصرت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی نصرت خاص کرے. سوال ہے نا, سوچیں. کہتے ہیں جی ہمیں نبی کی مثال نہ دو, ہمیں بدر کی مثال نہ دو. واہ, کل تک تو آپ علمی کتابی تھے, اب آپ کہتے ہیں ہمیں مثال نہ دو. بس ٹھیک ہے, پھر میں نے تو پہلے آپ کو سنایا تھا, دوبارہ سن لیں. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کی منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں, کیوں نہ بیان کریں, آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے. تو بس اس غم کو پھر ہم تو نہیں دور کر سکتے, تو ہم آپ کو ایک چیز سنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 لٹمس ٹیسٹ 11 سال پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دیے تھے. 3 لٹمس ٹیسٹ 11 سال پہلے. ان میں سے تیسرا لٹمس ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے سننا ہے, اور آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک آدمی کس قدر کنفیوز ہو سکتا ہے اور امت کو کنفیوز کر سکتا ہے, ہمارے مسلمان یوتھ کو کنفیوز کر سکتا ہے. اور میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا, ساتھ ساتھ آپ نے کئی چیزیں سمجھنی ہیں. تو ذرا سنیں. تیسرا لٹمس ٹیسٹ اس تحریک کا جو حقیقی طور پر اسلام کی مسلمانوں کی ترجمان ہوگی, اس تحریک کے اندر کیا فکر ہونی چاہیے آپ کی اسکرین کے اوپر 11 سال پہلے. اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے. میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے. کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو. اس میں آ کے انشاءاللہ تعالی اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گی. جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا, اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی, تو وہ اپنے دعوے میں 100% جھوٹا ہے. اور آج میرا یہ جملہ قول زرعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ, شریعت کے فتوے کے اندر, یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے, اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کا شکار ہو گئے. اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزسٹنس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نواسا انڈورس نہیں کر سکتا, ورنہ وہ دین بن جاتا. علی بھائی آپ ہمیں فکر حسین پڑھاتے ہیں. علی بھائی آپ ہمیں انقلابی سوچ دیتے ہیں. علی بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا ہائیڈروجن بم جو ہے
وہ 72 کی نسبت کس سے ہے؟ وہ جو 72 حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں، بھولتے ہیں مجھے حسین کہاں علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 کو لے کر کیا برابری کے اسلحے پر نکلے تھے؟ کیا برابری کی فوج تھی؟ چھوٹے بچے، عورتیں میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ آپ نے ہی بتایا تھا کہ فکر حسین کے بغیر تو چل ہی کچھ نہیں سکتا، نہ خلافت قائم ہو سکتی ہے۔ تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اقبال نے کہا تھا نکل کر اکیڈمیوں سے ادا کر رسم شبیری، ہیں؟ رسم شبیری کس کا لقب تھا؟ میرے امام حسین کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسین واقعہ کربلا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے جو فلسفہ میں آپ کو آج سمجھانے جا رہا ہوں۔ مسلمان دنیاوی ہار جیت کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا، اس کی نگاہ صرف رضا الہی ہوتی ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ بلال کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھ کر، اللہ کی طرف اشارہ، احد احد، ایک ہے۔ آپ کی بات ماننے تو مکہ میں تو کسی کو سر بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اور یہ برابری ہوتی کب ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ برابری تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ برابری تو مسلمانوں کی کسی بڑے غزوہ کے اندر مجھے بتا دیں کہ ٹکر کی فوج ہو، کسی کے اندر نہیں ہوئی۔ ایک نقطہ نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی اچانک ایک اسٹریٹجیکلی اتنا ایکسٹریم جو ہے نا پلان تھا، ہیوی قسم کا، جسے فتح مکہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں پیش گوئی تھی۔ ہم تو مانتے ہیں نا اس چیز کو، ہم تو بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے ہی فتوحات آتی ہیں۔ اس فلسفے کو سمجھنا ہے آپ نے، یہ یاد رکھنا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے اوپر 13 سال تک ظلم ہوا۔ اللہ نے کہا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اس وقت عمر بھی تھا، حمزہ بھی تھا، علی بھی تھا رضی اللہ عنہم، عبداللہ ابن مسعود بھی تھا رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف بھی تھا رضی اللہ عنہ۔ کیوں روکنے کا کہا؟ کیونکہ وہ سونا تیار ہو رہا تھا جس نے پسنا تھا اس چکی کے اندر، اور بغیر کسی نصرت الہی کے اس نے اپنے ایمان کو سونے کی طرح ثابت کرنا تھا۔ اور ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب یہ 313 نکلتے ہیں پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ نے دکھایا، یا تو مجھے کہہ دو علی بھائی، مجھے صاف کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں قتال کے، مجھے کہہ دو کہ اب نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو امید رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلامی انقلاب عملی طور پر ہو ہی نہیں سکتا، یہ مجھے کہہ دو۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس چیز کو سمجھیں۔ حق اور باطل اور ہار اور جیت کا فیصلہ کن بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے، میں بھی آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا بھی، ٹینشن نہ آپ لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ علی بھائی نے ہمیں ڈرایا تو نہیں، مگر ڈرا بھی دیا۔ کیا کہہ کر ڈرایا؟ وہ کارپیٹ بامبنگ کرتے ہیں، آئرن ڈوم ہے، اسلحہ بڑا ہیوی ہے، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کا تو بچنا ہی کچھ نہیں، آپ کا تو رہنا ہی کچھ نہیں، ملک تو شاہی کوئی نہیں، پاکستان تو شاہی کوئی نہیں، ہاں جی، رہنا بھی پاکستان میں ہے، پاکستان تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی شے نہیں اللہ کی ذات کے سامنے، مگر یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو جگایا جائے اور متفق کیا جائے عوام سے تو آپ تبدیلی خود دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی بات کروں گا اس نریٹو کے اوپر جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو چیزیں رکھوں گا، مگر آپ دیکھیں کہ یہ کچھ اور لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار آتی تھی ڈرایا کرتے تھے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے،
سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین، مومن وہ لوگ ہیں کہ استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ مومن تو وہ ہیں کہ ان کو زخم لگتا ہے، چوٹیں لگی ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جب ان کو بلاتے ہیں تو اٹھ کر لبیک کہہ دیتے ہیں کمزوری میں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، احسن، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے. آگے چیک کرنا کہ یہ وہ مومن ہیں کہ الذین قال لهم الناس، کہ ان کو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ان کو کہتے ہیں قد جمعوا لکم فخشوہم، کہتے ہیں وہ بڑی بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے ادھر، بھائی پوری فوج اکٹھی ہے، کیسے لڑو گے؟ علی بھائی ہوتے تو شاید کہتے کہ ایک تلوار اور ایک تلوار ہے تو کیا ڈرنا کیا؟ ہاں جی، ڈرنا کیا، ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار ہے. علی بھائی اس وقت ہوتے تو شاید یہی کرتے. میں دیکھتا کہ علی بھائی یہی کرتے کہ اس وقت بھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، میں یہاں بیٹھ کر دیکھوں گا. یہودیوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا، آپ اور آپ کے خدا جا کر لڑیں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں قد جمعوا لکم، اور فوجیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، فخشوہم، اور مسلمانوں ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مومن کیا کہتے ہیں؟ مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فزادہم ایمانا، یہ چیز ان کو ایمان میں اور بڑھاتی ہے. وقالوا، وہ کہہ اٹھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. علی بھائی ہوتے تو شاید یہ کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار ہی ہے، پھر کیا ہے. یا یہ کہہ دیتے کہ برابری کا اصلہ تو ہو گیا ہے تو بس لڑتے ہیں پھر. مومن کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسلحے کیا ہیں، فوجیں کیا ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کوئی طاقت کر سکتی. حنین کے موقع کے اوپر جو میں آپ کو تفسیر سنا چکا ہوں، کچھ کہا گیا تھا، اس کو ذرا دیکھنا. حنین کے موقع پر، حنین کے موقع پر اسباب مسلمانوں کے سامنے آئے تو اللہ نے ان کی زجر و توبیخ کی. اس کو ذرا دیکھنا. سورہ توبہ آیت 25 اللہ فرماتے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، مومنو یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، خاص طور پر یوم حنین، حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم یہ گمان کرنے لگے تھے کہ تمہارا اسلحہ برابر کا ہو گیا ہے. جی، ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار آ گئی ہے، تم کثرت پر خوش ہونے لگے تھے. فلم تغنی عنکم شیئا، تمہارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، دھرے کے دھرے. وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر تنگ کر دی گئی، بما رحبت، حالانکہ کھلی بڑی تھی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے. حنین کے موقع پر مومنوں کو کہا جا رہا ہے اسباب پر توکل کرتے ہوئے، مگر پھر اللہ تھا کہ انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے پھر اپنی جو ایک سکینت ہے، اپنی ایک فضل ہے، رحمت ہے، وہ نازل کی علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ کے رسول پر بھی اور اس مومنین پر بھی. وانزل جنودا، اور ایک ایسی فوج نازل کی، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا، اس لیے نہیں کہ تم تعداد میں زیادہ تھے، کیونکہ وذالک جزاء الکافرین، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے. اب آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں جو 11 سال پہلے انجینئر صاحب نے بتائی تھی، اس کو بھی ذرا سن لیتے ہیں. 12 سال پہلے سن لیتے ہیں، 12 سال پہلے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا، پھر آپ کو میں آیت سناتا ہوں، سنیں. ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، پھر وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ ہے، اللہ کے حضور پہنچنا ہے، وہ کامل الایمان 313 کیا کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور کتنی بار ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سے گروہ نے اللہ کے اذن کے ساتھ بہت بڑے گروہ کے اوپر غلبہ پا لیا ہے.
یہ تو اللہ کی طاقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں پڑھیں آپ, صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں, بندے پہ رکت طاری ہو جاتی. جی آپ نے 12 سال پہلے کی تفسیر سن لی, اب ہم آپ کو آیتیں پڑھا دیتے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249. بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اوپر سے دیکھ کے بھی آیت غلط پڑھی, کوئی بات نہیں, بندہ پڑھ سکتا ہے, مگر چونکہ یہ غلطیاں بہت نکالتے ہیں لوگوں کی تو اس لیے میں یہ بول رہا ہوں. 12 سال پہلے بھی غلط پڑھی, اور ابھی جو ریسنٹلی دوبارہ اس کی تفسیر کی ہے نئی, جو 1-1 گھنٹے کے کلپ ڈال رہے ہیں, نئی تفسیر 1-1 گھنٹے کی, تو وہ جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ آیت غلط پڑی. ٹھیک ہے, جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قتل داود جالوت کے الفاظ لکھے ہیں, تو وہاں انہوں نے داوودہ پڑھ دیا ہے, یعنی داؤد علیہ السلام کو مفعول بنا دیا ہے. 2 بار ایسے ہوا ہے, 2 بار غلط پڑھا ہے, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب سے نیچے جو آیا تھا وقتل داود جالوتا, تو وہاں پر انہوں نے آخری لائن جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے وقتل داود جالوت, یہ پڑھا ہے, داؤد کو مفعول بنا دیا ہے. کامن غلطی ہے, مگر یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ 12 سال پہلے بھی غلط پڑھا تھا, ابھی بھی غلط پڑھا ہے, کوئی بات نہیں, میں بھی غلط پڑھ دیتا ہوتا ہوں کئی دفعہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مگر اب آیت سمجھیں, آپ کے سامنے بڑی ضروری ہے. طالوت فوجوں کے ساتھ میدان میں آئے, جالوت اپنی فوجوں کے ساتھ میدان میں آئے. یہ پوری ایک تفسیر ہے جس کو ابھی ڈسکس نہیں کرنا, مگر یہ ایک بہترین مقام ہے قرآن کا جو مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ کبھی بھی اسباب حتمی نہیں ہوا کرتے. کوشش آپ نے پوری کرنی ہے, اسباب سامنے رکھنے ہیں, مگر یہ ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر رہے گا. کبھی یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. انفروا خفافا او ثقالا, تنگی حالات میں ہو تب بھی نکلنا ہے, جب حق آ جائے تو پھر نکلنا ہے, کیونکہ مسلمانوں کے ہاں اصول کچھ اور ہے, حق اور باطل کا. مسلمانوں کے ہاں جنگوں کے جیتنے اور ہارنے کا اصول کچھ اور ہے. ہم میدان میں کودتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا, اب آیت پڑھنی ہے آپ نے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, انہو ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. تو جو لوگ ایمان والے تھے اور اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا بھول گئے ہو کہ کم من فئۃ قلیلۃ, کتنے ہی چھوٹے گروہ ہوتے ہیں کہ غلبت غالب آ جاتے ہیں, فئۃ کثیرۃ, بڑے بڑے تعداد کی گروہوں کے اندر, باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, واللہ مع الصابرین. صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے صبر کرتے رہنا ہے. یہ صبر کی شرط بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو یاد رکھیں, اس آیت میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں کے اوپر اپنی حکم سے, اپنے اذن سے فتح دیتا ہے. میں علی بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. علی بھائی, یہ فئۃ قلیلۃ کے اندر کون کون سی کیٹیگری آتی ہے؟ اسلحے کے اعتبار سے بھی کم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسلحے کے اعتبار سے بھی کم ہو سکتے ہیں. دوسری دلیل چھوٹے گروہ کے اعتبار سے آپ نے لینی ہے. سورہ انفال کے اندر آیت ہے, آیت نمبر 64 اور 65 اور 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, مومنوں کو قتال پر ابھاریں, موٹیویٹ کریں, ان کا مورال اپ کریں. انجینئر بھائی کی باتوں سے تو مورال ڈاؤن ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. نو, مورال اپ کریں مومنوں کا کہ وہ قتال پر نکلیں. ان یکم منکم 20 صابرون, میں نے کہا تھا صبر کی شرط بڑی انپورٹنٹ ہے, غور کرنا ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں تو غالب ہونے چاہیے 200 پر. وَإِن یکم منکم 100, اور اگر تم میں 100 ہوں صبر کرنے والے تو یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. یہاں پر میں نے 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا یلو کلر کے اندر, الصابرون اور قوم لا یفقہون. یہ میں آپ کو فلسفہ سمجھاؤں گا معاملہ کیا ہے. امام رازی نے مفاتیح الغیب کے اندر تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں خبر ہے,
مگر امام راضی کہتے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ حکم ہے، اور انہوں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں۔ باہر صورت قرآن میں یہ نسخہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کم تعداد میں بھی اگر صبر کرنے والے مومن ہوں گے تو وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، علی بھائی پکی ٹائم، سوال یہ ہے 20 کے مقابلے میں 200 ہوں گے تو ایک کے مقابلے میں 1 تلوار ہوئی یا ایک کے مقابلے میں 10 تلواریں ہوئی؟ علی بھائی کیا ہوا ہے؟ سو تو نہیں اپنا جاگ رہے ہیں نا لوگ؟ ہاں جاگنا ذرا۔ تو علی بھائی سوال یہ ہے پکی ٹائم کہ اگر 1 تلوار کے مقابلے میں 1 تلوار ہوتی تھی تو یہاں تو 1 تلوار کے مقابلے میں 10 تلواریں آ رہی ہیں، تو یہاں آپ کو نعوذ باللہ سلطان رائی کی مثال یاد آئے گی کہ جو ایک بیلچے سے 10 بندوں کو اڑاتا تھا، وہ بھی لگا دیں اس کے اوپر نعوذ باللہ، کیونکہ آپ کی جرت کو سلام ہے، آپ تو دلیر آدمی ہیں۔ سوال یہ ہے پہلا۔ دوسرا فلسفہ سمجھانا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے امپورٹنٹ، صابرون، یہ شرط ہے۔ اگر مومن صبر کرنے والا ہوگا، صبر کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ ایسی چیز پر جس کو آپ برداشت کرتے ہوئے ڈریں، جس کو فیس کرتے ہوئے ڈریں، اس چیز پر صبر کیا جاتا ہے۔ صبر کرنا والی شرط ہی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ مومنوں کا سامنا اپنے سے طاقتور لوگوں سے ہوگا، اسباب کے اعتبار سے طاقتور لوگوں سے ہوگا۔ ایک تو یہ فلسفہ سمجھنا ہے کہ مومن کو صبر کرنے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اپنے سے طاقتور لوگوں کے سامنے تم نے آنا ہے اور تم نے ڈٹنا ہے، اب ہلنا نہیں ہے۔ یہ مومن کا ایک تقاضا ہے، اس کے ایمان کا۔ دوسری چیز جو سمجھنی ہے وہ ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ میتھس اس طریقے سے کام کرے گا کیونکہ وہ ایسی قوم ہے لا یفقہون، یفقہون کے لفظ استعمال کیے ہیں فقہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں ظاہری چیزیں، میں نے آپ کو کہا تھا ظاہری اور حقیقی میں فرق ہے۔ جنگ کے بارے میں ظاہری چیزیں کفار کی ہو سکتا ہے ایکسپرٹ ہوں، مگر اس کے حقیقی اسباب اور حقیقی اس کی ہار اور جیت وہ مومن کو پتا ہوتا ہے۔ پتا کیا پتا ہوتا ہے؟ مومن اگر میدان جنگ کے اندر مر بھی جاتا ہے نا، وہ بھی اس کی جیت ہی ہوتی ہے۔ ہم شہادت کو بھی اور مقتول فی سبیل اللہ کو کامیاب آدمی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 2 بار، ایک بار کہا گیا ہے کہ بولنا نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میدان جنگ کے اندر قتل ہو گیا ہے نا، اس کو آپ نے مردہ نہیں کہنا۔ اور دوسری آیت میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اس کے بارے میں یہ گمان دماغ کے اندر بھی نہیں آنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ فقہ فی الدین کفار کے پاس نہیں ہوتی، مومن کے پاس ہوتی ہے۔ تو جب یاد رکھیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی نقطہ میں رکھنے لگا ہوں۔ مومن جب شہادت کی تمنا لے کر میدان میں اترتا ہے نا، تو حضرت علی کے بارے میں قول مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں موت اس قدر محبوب ہے جس قدر لوگوں کو پہلی رات کی دلہن محبوب ہوتی ہے، ایسے موت محبوب ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس مومن کو، صبر کرنے والے کو، جس کا ایمان یہ ہو کہ اگر فتح پائی تو اللہ اس کو غازی بنائے گا، اور اگر اس جہاد کے اندر کٹ گیا، مر گیا، تو وہ شہید ہو کر اللہ کے ہاں رتبہ پائے گا، مجھے بتاؤ اس ایمان اور صبر کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے؟ جو میدان میں اترتا ہی اس نیت کے ساتھ ہو کہ اگر مجھے شہادت ہو گئی میں تو پھر اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گا، اس جذبے کے ساتھ جو بندہ اترتا ہے اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قوم لا یفقہون کے اندر بیان کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، علی بھائی نے ایک یہ بات بھی رکھی کہ جناب آپ جنازے پڑھتے ہو، ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو یہ بےچارے ہمیں مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ادھر لوگ مر جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ جہاد اور قتال کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن نعوذ باللہ اس کانسیپٹ کو مولویوں کی ضد میں، ویسے تو خود قتال کی بات ہی کرتے ہیں، انکار تو نہیں کرتا یہ بندہ۔ میں نے جتنا سنا ہے
قتال کے بعد، مگر چونکہ فلسفی ڈیمیج ہو گئی ہے، میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر جس نے میری بات نہیں سنی اس کو سمجھ نہیں آئے گی ساری بیس کس چیز کے اوپر ہے۔ بیس یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی انفارچونیٹلی ایک مینٹل ڈس آرڈر میں جا چکے ہوئے ہیں، ایک سائیکک ایشو ہو گیا ان کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ مولویوں کے تعصب میں غلط مشورے اور غلط فلسفی پیش کرنا شروع کر دیا، یہ دکھ ہے، ادروائز بندہ ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا جنگ کے اندر آپ کو زخم نہیں لگتے، کیا ہمارے نہیں آتی؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو، نہ جھکو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غلبہ حاصل کرو گے، ان کنتم مؤمنین، یہ کہا ہے کہ کوئی بات نہیں تم غلبہ حاصل کرو گے اگر ایک تلوار ادھر سے ایک تلوار ادھر سے آئے گی، یہ کہا ہے تم غلبہ حاصل کرو گے کہ ایک گن ادھر سے ایک گن ادھر سے آئے گی۔ اسباب کا انکار نہ کرتے ہوئے جو اصل روح ہے قتال فی سبیل اللہ کی، اس کو تو سائیڈ پہ کر دیا۔ ایمان تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پر وشواس تھا، اور اس چیز کا یقین تھا کہ جس حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے جان تک دے دیں گے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو اگر تم مومن ہو گے، اگلا ٹکڑا پڑھ لیں آیت نمبر 140، اللہ نے کہا جنگ کا تو اصول ہی یہ ہے کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، اگر تمہیں زخم لگا ہے، چوٹ آئی ہے، تو ان کو بھی تو چوٹ آئی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کوئی بات نہیں، زندگی تو اسی رزم حق و باطل کا نام ہے، اللہ دن پھیرتا ہے انسانوں میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جان لے، پہچان ہو جائے ایمان والوں کی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایسی مثالیں قائم ہو جائیں کہ جن کو بعد والی نسلیں دیکھ کر کہیں ان لوگوں نے جان دی تھی۔ آج علی کی شہادت پر رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں یار کیا لوگ تھے، حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کربلا کے شہداء کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں یار کیا عجیب نفوس تھے، کیا بابرکت اور باعظم لوگ تھے، اپنی جانیں قربان کر دیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، تو یاد رکھنا اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہاں جنگ کا فلسفہ سمجھایا کہ مومن جنگیں اس وجہ سے نہیں لڑتے کہ ان کو زخم نہ لگے۔ یہ کون سی جنگ ہے علی بھائی کہ جس میں جناب ہمیں کچھ ہونا نہیں چاہیے ہیں؟ وہ ایک مشہور پروورب ہے، they want me to kill someone without looking rude، they want me to kill someone without looking rude، وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں قتال بھی کروں اور خون بھی نہ بہے۔ واہ بھائی واہ، یہ کون سا قتال ہے؟ یہ تو بند اے سی کے کمرے والا قتال ہی ہو سکتا ہے جو ہم کر لیں۔ ہاں جی، ایک چیز تو زخم لگنا ناکامیابی کی ناکامی کی نشانی نہیں ہے، یہ زخم تو چھوٹی بات ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اس چیز کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب مومن دنیا میں ہار جیت کو، یہ وہ فلسفہ ہے جو سورہ توبہ کے اندر اپنی پیک پر پہنچ گیا، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے ہماری جانیں اور ہماری مال کا سودا کر لیا، اور بدلے میں ہمیں جنت ملنی ہے، بدلے میں ہمیں اس کی رضا ملنی ہے، بدلے میں ہمیں آخرت کی کامیابی ملنی ہے۔ اب کتنا بیوقوف ہے وہ جو اس تصور کے ساتھ میدان کے اندر اترے کہ نہیں جی نہیں ہارنا نہیں ہے، بس ہاں مجھے نہ کوئی نقصان پہنچے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، قتل بھی کریں گے، قتل ہوں گے بھی۔ اللہ نے تو کہیں کہا نہیں کہ تم جنازے نہیں پڑھو گے، شہداء کے جنازے نہیں پڑھو گے۔ تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کیے جاؤ گے۔ تو قتل ہونے کے باوجود، زخم لگنے کے باوجود
آیت کا آخری ٹکڑا پڑھیں 111 کا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یاد رکھو مر کر زخم سے چور